مچھلی بغیر ذبح کیسے حلال ہے؟ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ مچھلی ذبح کے بغیر کیوں کھاتے ہیں جبکہ تمام جانوروں کو ذبح کر کے کھانے کا حکم ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ مچھلی کو حلال کیے بغیر کھاتے ہیں؟ ایک دن حضرت علی لوگوں کو حرام اور حلال کا فرق بتا رہے تھے۔ اسلام میں حرام اور حلال کے حوالے سے واضح احکامات دیے گئے ہیں اور مسلمانوں کو کہا ہے کہ وہ حلال چیزیں کھائیں اور حرام چیزوں سے دور رہیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جب بھی کسی جانور کو کھاؤ تو اسے حلال کر کے کھاؤ۔ تو یہ بات سن کر ایک شخص اٹھا اور مذاق اڑانے کے لیے یہ کہنے لگا کہ یا علی، آپ کہتے ہیں کہ جب کوئی جانور کھاؤ تو اسے حلال کر کے کھاؤ یا ذبح کر کے کھاؤ، تو مچھلی کو ہم ذبح کر کے کیوں نہیں کھاتے ہیں؟ تو حضرت علی نے مسکرا کر اس شخص کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر کے کھانے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ جانوروں کی رگوں سے خون باہر نکل جائے، اور جب انسان کسی جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس کا گلا کٹ جاتا ہے لیکن اس کا دل تھوڑی دیر تک دھڑکتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے رگوں کا سارا خون باہر آ جاتا ہے اور گوشت خون سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اگر خون رگوں میں رہ جائے، یعنی اسے ذبح نہ کیا جائے، بس کاٹ دیا جائے، تو انسان جب گوشت کھائے گا تو اسے لاتعداد بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب انسان مچھلی کو پانی سے باہر نکالتا ہے تو اللہ رب العزت کی وجہ سے جب مچھلی پانی سے باہر آ کر تڑپتی ہے تو مچھلی کا سارا خون اس کے منہ میں آ کر جمع ہو جاتا ہے، اور جب لوگ مچھلی کو پکانے کے لیے نکالتے ہیں، تیار کرتے ہیں، تو اس کی زبان کو باہر نکال لیتے ہیں کیونکہ اس میں خون جمع ہوتا ہے، اور یوں مچھلی کا گوشت پاک ہو جاتا ہے اور وہ انسان کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ وہ شخص یہ سن کر شرمندہ ہو کر معافی مانگنے لگا اور اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں، کیونکہ اس شخص نے یہ سوال صرف مذاق اڑانے کے لیے کیا تھا۔ آج 1400 سال بعد سائنسدان اس بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں تو انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ جو حضرت علی نے کہا تھا وہ سچ تھا۔ اس سوال کا جواب سائنس سے اس طرح ملتا ہے کہ جانور کے جسم میں جو خون ہوتا ہے یہ بیکٹیریا اور باقی جراثیم کی رہائش گاہ ہے۔ جب ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں تو دل اور دماغ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، دل زندہ رہتا ہے اور جسم کا سارا خون ذبح کی ہوئی رگوں سے باہر نکل آتا ہے۔ اس طرح گوشت حلال اور پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اگر ذبح نہ کریں، جانور کو جھٹکے سے کاٹ دیا جائے تو دل فوراً بند ہو جاتا ہے اور جانور کا سارا خون جسم میں ہی جذب ہو جاتا ہے اور گوشت پکانے کے قابل نہیں رہتا اور نہ ہی حلال ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ذبح شدہ جانور کا گوشت کھاتے ہیں۔ جھٹکے والا جانور اس لیے کھانا منع ہے کیونکہ اس گوشت سے خون نکلتا نہیں بلکہ گوشت میں جذب ہو جاتا ہے۔ مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے اس کے پورے جسم کا نظام اللہ تعالیٰ کے بنائے ایک خاص نظام کے تحت تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم کا سارا خون اس کے جسم سے باہر آتے ہی اس کے منہ میں موجود گلپھڑوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے جسم کا سارا گوشت اللہ تعالیٰ کی قدرت جراثیم اور خون سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید میں ہر چیز کے بارے میں رہنمائی فرمائی ہے اور احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ ساری حلال اور حرام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سائنس ہمیشہ اس اسلام کی مرہون ملت ہی رہی ہے۔ فرمان الہی اور فرمان رسول میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہر حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حکمت ہے جس کی تصدیق آئے دن سائنسدان بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہم نے حضرت علی کے حوالے سے واقعہ شیئر کیا ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کے پاس کتنا زیادہ علم تھا اور ان کے پاس کتنی زیادہ چیزیں موجود تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔